یہ منظر میرے جوہر ٹاؤن والے شاندار بنگلے کا ہے، جس کا جہازی سائز، کالے رنگ کا گیٹ کھلتا ہے اور ایک جدید ماڈل کی پراڈو بڑے روشن انداز سے چلتی ہوئی مرکزی سڑک تک آتی ہے۔ یہ لاہور کی کشادہ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی جب پنجاب یونیورسٹی کی پارکنگ لاٹ میں رکتی ہے تو بہت سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہلے ہی سے وہاں اس کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک نازک اندام طرح شوق اور جدید فیشن کے عین مطابق لباس میں ملبوس ایک لڑکی اترتی ہے، جس کے پیروں کے نازک سے سینڈل سے لے کر بالوں کے کیچر تک ہر چیز برانڈڈ ہے۔ یہ لڑکی جب یونیورسٹی کا مرکزی گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوتی ہے تو کئی نظریں بیک وقت اس کی جانب اٹھتی ہیں۔ یہ کلاس میں ہر دل عزیز کی حیثیت رکھتی ہے اور گھر میں سب کی چہیتی ہے۔ یہ جب پیدا ہوئی تو سارے جہاں کی آسائشیں اس کے قدموں میں ڈال دی گئی تھیں۔ یہ جیسے جیسے عمر اور تعلیم کی درجات طے کرتی گئی، اس کا معیار زندگی بلند تر ہوتا گیا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ یہ حقیقتاً وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ایلیٹ کلاس میں پیدا ہونا عام بات نہیں ہوتی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میں، سارہ جمشید شاہ ہوں۔ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتے ہیں، کسی کی زندگی زیادہ بدلتی ہے تو کسی کی کم، لیکن یک لخت اتنی کروٹیں نہیں بدلتی کہ یہ ہر کروٹ میں آس امید اور بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو جائے۔ سارا پتر آجا، تو بھی روٹیاں لگوا لے، تیری باری آ گئی ہے۔ میری سوچوں کا تسلسل مزید طول پکڑتا اگر تائی مہرا کی آواز مجھے اپنی جانب متوجہ نہ کرتی اور اس دنیا میں واپس کھینچ کر نہ لاتی۔ تائی مہرا ذات کی ماچھن تھی اور اپنے گھر کے چھپڑ میں لگے تندور سے روٹیاں لگانا اس کا خاندانی پیشہ تھا، اور گھر کا چولہا چلنے کے باعث بھی میں دوپہر کے وقت اس کے تندور سے روٹیاں لگوانے آیا کرتی تھی۔ جی جی تائی، میری سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے تائی مہرا کے قریب آ گئی، چھلنے کے لیے بےتاب آنسو بر وقت ضبط کا بندھن باندھا اور بڑے بڑے پیڑے بنا کر بڑے سے تختے جس پر تائی مہرا خشک آٹا رکھتی تھی پر ترتیب سے رکھنے لگی۔ ڈب ڈبائی آنکھوں اور غم سے لبریز دل کے ساتھ اتنی ساری عورتوں کے درمیان بیٹھنا میرے لیے دھوبر ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا۔ اس دوران میری روٹیاں پک گئیں۔ واپسی پر آنسوؤں کے جانے پہچانے ہونے کے باوجود مجھے ان پر چلنے کے لیے خود کو بہت مضبوط کرنا پڑا۔ بالآخر میں اس گھر تک پہنچ ہی آئی جس کے در و دیوار سے اگر مجھے دن رات وحشت سی ٹپکتی محسوس ہوتی تھی تو گھر کے مکینوں سے بے پناہ نفرت۔ لکڑی کا خستہ حال دروازہ پہلے ہی کھلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی گھبرانے لگی۔ کیا کسی کو اپنے گھر سے بھی اس قدر کراہت محسوس ہو سکتی ہے؟ ہاں، مجھے ہوتی ہے، اس گھر کے نیم پختہ اور مشک مارتے کمروں سے، اس گھر کی غلاظت سے لتھڑے باتھ روم سے جہاں لوٹے کی بجائے پی پی کی ہوئی بو تل کھا رہی ہوتی ہے، اور اس شخص سے بھی جو مجھے سچے جھوٹے خواب دکھا کر اس گھر میں بیاہ کر لے آیا۔ ہاں، مجھے اس دنیا سے بھی نفرت تھی، اور میں چیخ چیخ کر کہتی ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہے۔ میں نے دل کڑا کر کے آج ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں قدم رکھا تو اندر صحن کا منظر میری ذہنی اذیت میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ وہ بے سدھ چارپائی پر اندھا پڑا تھا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میری آمد کے کھڑکے سے اس نے غنود آنکھیں ہلکی سی کھولیں۔ آج پھر چڑھا کر آیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر کی تلخی زبان پر آ گئی، حالانکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے اندر کی گھٹن کو اندر ہی اندر دبا کے رکھوں، لیکن کب تک؟ کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں یہ گھٹن راستہ اور جواز ملتے ہی ابل پڑتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا۔ میرا اپنے پر قابو نہیں رہا اور میں بول پڑی، کچھ تو خدا کا خوف کر لے۔ میری زندگی تو نے جہنم بنا دی ہے، اپنی آخرت کو تو دوزخ کا ایندھن نہ بنا۔ یہ حرام چیز آخر تجھے کیوں بھاتی ہے؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ وحشی اپنی ازلی کمینگی پر اتر آیا اور مجھے مارنے لگا۔ لاتے گھونسے دشنام اول فول اور نہ جانے کیا کیا تھا جو اس نے مجھ پر نہیں آزمایا، اور یہ پھر آج کی کہانی نہیں تھی، روز کا قصہ تھا۔ اب تو جیسے میں اس کی عادی ہو چلی تھی۔ میرا نازک وجود بھی روز کی طرح اس کی مار اور دھتکار کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے اس بدبخت کی گالم گلوچ میں اب بےعزتی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی شروع کے دنوں میں ہوتی تھی۔ وہ بکتا جھکتا میرے درد سے پھوڑے بنے وجود کو مٹی کے فرش پر یوں ہی
کم مائیگی کے ساتھ چھوڑ گیا اور میری آنکھوں نے جھڑی لگا دی۔ اس دفعہ میں نے انہیں نہیں روکا، رکتی بھی تو کہاں رکنے والی تھیں۔ بند ندی نالوں کے آگے بند باندھا جاتا ہے، سیلابوں کے آگے نہیں۔ یہ مجھے یونیورسٹی سے واپسی پر چھوٹے سے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا نظر آیا تھا، سادہ شلوار قمیض، گھنی مونچھیں اور ہلکی ہلکی داڑھی۔ میری یونیورسٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک امیر اور وجیہہ لڑکا پڑھتا تھا۔ عمارت ویسے بھی وجاہت میں بے تحاشا اضافہ کرتی ہے، لیکن یہ ان سب میں بہت الگ تھا۔ اس میں کچھ خاص تھا جو یونیورسٹی کے لڑکوں میں نہیں تھا جو میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں لگ رہا تھا، شکل و صورت سے غریب تھا، لیکن ایک طرح کی بے نیازی چھلکتی تھی اس کے انداز سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی روکی۔ دماغ نے بہت سمجھایا کہ چھوٹا سا ڈھابا اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ تمہارے معیار کے نہیں، لیکن وہ دل ہی کیا جو دماغ کے سمجھانے پر سمجھ جائے۔ دل اور دماغ تو ازل سے بے راز رہے ہیں، ایسے ممکن ہی نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کی مان لی جائے۔ میرے دل نے بھی دماغ کی ایک نہیں سنی۔ عام طور پر لڑکوں کو لڑکیوں کے پیچھے خوار ہوتے دیکھا گیا ہے، لیکن میرا معاملہ الٹ تھا، یعنی ایک لڑکی ایک لڑکے کے پیچھے خوار ہونے والی تھی۔ میں اس کے عقب میں ایک ایسی جگہ بیٹھی جہاں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے، البتہ وہ مسلسل میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ منتخب کر کے بیٹھ گئی۔ بیرا بھاگ کر میرے لیے چائے لے آیا۔ یہاں چائے کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع کرنا دیوانے کے خواب جیسا ہی تھا، لیکن یہ سب مجھے تب پریشان کرتا جب میں یہاں کھانے کے لیے رکتی۔ یہاں رکنے کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ مقصد کم پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے تھا، اس کی انگلیوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی اور وہ کسی سوچ میں گم آہستہ آہستہ سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ یہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ کچھ مردوں کے ہاتھ میں سگریٹ کتنی بھلی لگتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سگریٹ بنی ہی صرف انہی کے لیے ہی ہو، اور اگر ان کی شخصیت سے سگریٹ نکال دی جائے تو جیسے ان کی مردانہ وجاہت سے ساری دلکشی چلی جائے۔ مجھے ہوش تب آیا جب وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ میرے سامنے میز پر چائے پیالی میں پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے چائے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا اس کے علاوہ اس ڈھابے میں کسی چیز کی طرف دھیان نہیں گیا۔ میں نے اس چائے کی پیالی کے نیچے چائے کا بل رکھا اور اس کے پیچھے اس ڈھابے نما ہوٹل سے نکل آئی۔ آج تاریخ بدلنے والی تھی، نئی داستان رقم ہونے والی تھی۔ ہاں، آج ایک لڑکی ایک لڑکے کا تعاقب کرنے والی تھی۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل پر سوار تھا۔ میری نئی ماڈل کی پراڈو اور اس کی ٹوٹی پھوٹی سائیکل کا کوئی جوڑ نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ میرا اور اس کا کوئی میچ ہی نہیں تھا۔ مگر اس دل کا کیا کیجیے کہ یہ نامراد شے جو ہمیشہ اس چیز کی طلب کرتا ہے جو اس کے مطلب ہی کی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ وہاں گزرتا ہے جہاں سے یقین ہوتا ہے کہ گرنے سے منہ کالا ہوگا۔ یہ ہمیشہ سے ایسی رسوائیوں کا متلاشی رہا ہے کہ اس کے اپنے کریانے اور قاعدے ہیں۔ وہ جس بستی میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو میرا جی چاہا کہ وہیں سے واپس پلٹ جاؤں، اور کاش وہاں سے واپس چلی گئی ہوتی تو میری زندگی اس طرح بھیانک خواب نہ بنتی جیسے اب بنی ہوئی ہے۔ یہ تذلیل تو نہ سہنا پڑتی جو جی کر بھی مر نہیں سکتی، اور اس طرح مر کر بھی نہ جی سکتی۔ میں واپس پلٹ سکتی تھی لیکن نہیں پلٹی۔ پلٹ جاتی تو وہ رسوائیاں کیسے ملتی جو قدرت کی طرف سے میرے مقدر میں لکھی گئی تھیں۔ مار تو انسان کسی نہ کسی طرح سہ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ جسمانی زخم جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن بھر ہی جاتا ہے۔ اس کا درد کسی نہ کسی روز ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو زخم روح پر لگتے ہیں نا، وہ نہیں بھرتے۔ ان کی تکلیف ہوتی ہے، اور حقیقتاً یہی وہ تکلیف ہوتی ہے جو انسان کو تڑپنے پر مجبور کرتی ہے، درد سے چور کرتی ہے اور کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہی تکلیف آنسوؤں کا سبب بنتی ہے، اور یہی تکلیف آہوں کا جواز پیدا کرتی ہے۔ وہ بھوکا گھر سے نکلا تھا، اور جلد یا بدیر اس نے بھوک سے مجبور ہو کر اس گھر واپس آنا تھا۔ میں نے بھی رات کا پکا ہوا سالن بھی گرم نہیں کیا تھا۔ سالن کیا تھا، کچے پکے آلو کا پتلا سا شوربہ تھا، اور یہ کھانا جیسے اس گھر کے مکینوں کا پسندیدہ پکوان تھا۔ سبزی پورے ہفتے میں ایک بار یوں آتی جیسے مڈل کلاس ہفتے میں ایک بار گوشت لایا کرتے ہیں۔ سائرہ، روٹی کا کوئی لقمہ مجھے بھی دے دو، قسم سے سویر سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ساتھ والے کمرے سے میری ساس نے آواز دی، ایک تو اس گھر میں کمانے کی فکر کسی کو نہیں اور کھانے کی فکر سب کو ہے۔ میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، اچھا اماں، لاتی ہوں۔ کچھ میں نے اس بڑھیا کو جواب دیا اور اپنے زخموں کو سنبھالتے ہوئے بمشکل چارپائی سے خود کو جدا کیا، خود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کچن تک لے آئی۔ کچن کی حالت مجھ سے بھی ابتر تھی، وہی خستہ حالت تھی،
اور وہی آٹے چینے کا کال خالی برتن میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ نہ جانے ان خوبصورت اور وجیہہ لڑکوں کو کام کرنے پر موت کیوں پڑتی ہے۔ پتہ نہیں کون انہیں پڑھاتا ہے کہ تمہیں امیر لڑکیوں کے ٹکڑوں پر ہی پلنا ہے۔ ہاتھ پاؤں ہلانے سے تو ان کا کم بختوں کا جیسے جان ہی چلی جاتی ہے۔ ارے بی بی، پھر وہی آلو کچھ اور بھی پکا لیا کرو۔ آلوؤں سے عجیب رشتہ داری جوڑ رکھی ہے تم نے۔ بڑھیا نے رات والا سالن دیکھ کر یوں ناک منہ چڑھائی جیسے 7 ریاستوں کی اکیلی مہارانی ہو۔ اماں، اپنے بیٹے سے کہو نا کہ ہاتھ پاؤں ہلایا کرے، کما کر تو وہ کچھ لاتا نہیں، اور آپ کو روز کھانے میں ایک نئی ڈش چاہیے۔ میں نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب بیاہ کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہے تھے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف، اس وقت تو میرے بیٹے میں کوئی خرابی تجھے نظر نہیں آئی، اور اب تجھے ہر خامی میرے ہی بیٹے میں نظر آتی ہے۔ لڑائی جھگڑے میں تو بڑھیا کا کمال حاصل تھا، بہانے ڈھونڈتی تھی لڑنے کے تو میں زیر لب بڑبڑائی، اور بدقسمتی سے میری یہ بڑبڑاہٹ بڑھیا کے تیز کانوں تک فوراً پہنچ گئی۔ یہ کیا منہ ہی منہ میں بکواس کیے جا رہی ہے؟ مجھے جو مرضی کہہ لے، خبردار جو میرے بیٹے کے لیے اول فول کہا تو۔ ارے اماں، کچھ نہیں کہتی تمہارے بیٹے کو۔ میں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ پاپا، میں نے شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف ماجد سے۔ میں پاپا کے روبرو تھی، اور پاپا میری دیدہ دلیری پر حیران۔ انہوں نے میری بات پورے تحمل سے سنی۔ کیا کرتا ہے وہ؟ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ پاپا کی یادداشت کمزور تھی۔ ماجد، میں نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں وہی تو، کیا کام کرتا ہے؟ انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ ابھی تو کچھ نہیں کرتا پاپا، لیکن انہوں نے میری بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ لیکن کیا؟ شادی کے بعد کرنے لگے گا؟ میرے جواب پر وہ ہلکا سا مسکرائے، اور ان کی مسکراہٹ میں طنز بھی موجود تھا۔ کرنے لگے گا وہ، دھیمے سے لہجے میں بولے۔ ان کے ہونٹوں کی گہری مسکراہٹ ابھی تک برقرار تھی۔ بیٹا جی، زندگی کا جو رخ آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں نا، وہ بہت خوبصورت ہے، بڑی دلکشی ہے اس میں، بہت سارا رومانس ہے اس میں، اور بلا شبہ جس عمر میں تم ہو صرف وہی رخ نظر آتا ہے، اور یہی رخ بہتا ہے، اس کے سوا کچھ اور جچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے تھوڑی دیر کا وقفہ لیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھڑکی کی طرف گئے۔ دور خلاؤں میں کسی غیر مرئی نقطے کی تلاش میں ان کی نظر میں بھٹکنے لگی۔ میں خاموشی سے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ انہوں نے خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ لیکن سارا بیٹا، زندگی جب کروٹ بدلے گی تو تمہارے سامنے اس کا دوسرا رخ آئے گا، اور زندگی کا یہ رخ بڑا بھیانک اور کربناک ہوگا۔ انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے، تنہائیوں میں رلاتا ہے، یہ اتنا حساس کر دیتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام حالات میں انسان نظر انداز کر دیتا ہے محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی بڑی تکلیفیں انسان ہنس کر سہ جاتا ہے۔ انہوں نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ میں سمجھ نہیں پائی پاپا، اور واقعی ان کی باتیں میرے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ پاپا کے ہونٹوں پر ایک دفعہ پھر سے ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میری باتیں ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ خیر، انہوں نے چہرہ اٹھا کر ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی، کچھ لمحوں تک مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر مضبوط لہجے میں بولے، تم ماجد سے شادی کا اپنا شوق پورا کر لو۔ خوشی سے میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں دوڑ کر پاپا کے گلے میں باہیں ڈال دیں، اور پاپا، یو آر دا گریٹ، یو آر دا بیسٹ فادر ان دی ورلڈ۔ پاپا نے بغیر کسی خاص جذبے کا اظہار کیے مجھے خود سے الگ کیا۔ لیکن میری بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، انہوں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون سی بات پاپا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے، لیکن کبھی بھی روٹ کر اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ پاپا کے چہرے پر کسی چٹان کی سی سختی تھی۔ میں ہکا بکا ہو کر ان کی شکل کو دیکھنے لگی، جہاں میرے لیے ایک ذرا سی بھی ہمدردی نہیں تھی۔ یہ کیا کہا آپ نے پاپا؟ میں حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ پاپا کی یہ منطق واقعی سمجھ میں نہیں آئی۔ بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ پاپا نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ہماری شادی ہو گئی، اور نئے جوڑے کی طرح ہم نے یہ دن بھر بھرپور سرشاری میں گزارے، مگر پھر اس سرشاری کا خمار بہت جلد اتر گیا، اور زندگی کی تلخیاں آہستہ آہستہ مجھ پر ظاہر ہونے لگیں۔ مجھ پر گھر گھرستی کے مسئلے کھلے، اور زندگی کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ محبت کا سرور دم توڑنے لگا، اور رومانس اپنی موت آپ مرنے لگا۔ سب سے پہلے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ماجد، جس نے شاید پوری زندگی میں صرف میں نے ہی سیدھے نام سے پکارا تھا، بالکل نکما، کام چور اور ایک نمبر کا ہڈ حرام تھا، اسے جیسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاتھ سے کمانا کیا ہوتا ہے۔ اس پر یہ ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا۔ خدا نے غریب لوگوں کو کبھی اکلوتی اولاد نہ دے، کیونکہ اس کا بگڑنا یقینی ہوتا ہے۔ ماجد کے والد اچھے وقتوں میں سرکاری ملازم ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جو پینشن بنی، ماجد کی ماں باقاعدگی سے لینے لگی۔
इस पेंशन में घर का खर्चा भले पूरा हो ना हो, ताहम माजिद की नित नई फरमाइशें ज़रूर पूरी हो जाती थी। और ये अक्ता भी मुझ पर जल्द खुल गया कि वो आवारा और लोफर होने के साथ साथ शराबी भी है। जब वो उमुल खबाइस चढ़ा कर मेरे करीब आता है तो इसके मुंह से उठने वाली बदबू के भभोकों से मुझे अपनी सांस घुटती हुई महसूस होती है। मुझे अपने वजूद से जैसे कराहत आने लगती है। लेकिन ये रास्ते मेरे अपने चुने हुए थे। जिंदगी के इन कांटों का इंतखाब मैंने खुद किया था। अब अपनी हर खुशी और गम की जिम्मेदार मैं खुद थी। मुझे पापा की बातें याद आने लगी। इनका कहा एक एक लफ्ज़ सच साबित हो रहा था। मैं पापा की बातों पर जितना गौर करती इतनी ही शर्मिंदगी में डूबती चली जाती। शादी के बाद मैं एक दफ़ा मामा और पापा से मिलने नहीं गई। जाती भी तो किस मुंह से जाती। मैं इनकी इकलौती औलाद थी। और क्या इकलौती औलाद का दुख इनकी जहांदीदा नज़रों से छुपा रह सकता था? क्या इनकी मेरे अंदर की झांक लेने वाली आंखें मेरा चेहरा नहीं पढ़ सकती थी? हाँ, मैं जानती थी कि मेरा ये हाल देखकर इनकी ज़िंदगी के बाकी बच जाने वाले साल जहाँ गुसल हो जाते, इनकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाती और इनका बुढ़ापा इनके लिए वबाले जान बन जाता। ऐसा भी नहीं था कि मेरी जुदाई में वो आराम और सुकून से रह रहे होंगे। यकीनन वो भी रातों को उठ उठ कर मेरे लिए दुआएं करते होंगे, एक दूसरे से छुप छुप कर आंसू बहाते होंगे और एक दूसरे के सामने अपनी मजबूती का भरम भी रखते होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि तन्हाई इनके सारे ज़ब्त छीन लेती होगी। वो तड़प जाते होंगे। मैं मामा से ज़्यादा पापा के करीब थी। वो बज़ाहिर मुझसे कम ही प्यार जताते थे, लेकिन ये फ़क्त मैं ही जानती थी कि मेरे बगैर इनका एक एक लम्हा मुश्किल से गुजरता था। वैसे तो दुनिया के सभी वालिदैन अपनी बेटियों को घर से रुखसत करते हैं, लेकिन मेरा मामला मुख्तलिफ था। मेरी रुखसती मुनफरिद थी। पापा का ख्याल आते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। इन्हें अपना हर काम मुझसे करवाने की आदत थी। सुबह ऑफिस जाते हुए कोट पहनना, इनके जूते पॉलिश करना, इनका ब्रीफकेस इनके हाथ में, खाना, इनकी चाय कॉफ़ी, गर्ज हर काम मेरी जिम्मेदारी थी। दिन में कितनी बार मुझे वो याद करते होंगे। हम बाज़-औक़ात जाने अनजाने में अपने प्यारों को नाकाबिले तलाफ़ी तकलीफ़ें दे जाते हैं, इस बात का एहसास किए बगैर कि इनके नातवां कंधे इन तकलीफ़ों का बोझ सहारा भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी खुशी के लिए अपने वालिदैन को जो अज़ियतें दी थीं, इनकी तलाफ़ी अगली 7 जन्मों में भी मुमकिन नहीं थी। दरवाज़ा एक धड़के के साथ खुला और माजिद एक लड़की के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं इस वक्त सेहन में खुले कपड़े सेहन में टांग रही थी कि इन दोनों को देखकर जैसे सकते में आ गई। मेरी नज़रों का महवर वो लड़की थी जिसकी आंखों में शोखी और कमसनी झलकती थी। मुझे इस पर बेपनाह तरस आया। यकीनन ये माजिद का नया शिकार था। वो भी मेरी तरह माजिद की खूबसूरत शख्सियत और मर्दाना वजाहत से अपनी निस्वानी अदा को बचा नहीं पाई होगी और अपना सब कुछ माजिद को सौंप कर माजिद के साथ चली आई। ये कौन है? मैंने हाथ में मौजूद कपड़े एक तरफ फेंकते और माजिद के सामने खड़ी होकर इसे पूछने लगी। तुझसे मतलब? वो गुस्से से बोला। इसका अंदाज़े बेजारी वाला था। तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं गुस्से से बोली और वो तंजिया अंदाज में हंस दिया। हाँ, ये कौन सी नई बात है? कोई और बात करो। वो लापरवाही से बोला। तुम दिन दिहाड़े मेरी आंखों के सामने मेरे घर में एक लड़की लाए हो और मैं खामोशी से तुम्हारी ये रंगरलियाँ देखती रहूं? मैं भड़क उठी और तुम्हें बराह रास्त इस लड़की से मुखातिब हुई जो अब खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। तुम भी बगैर सोचे समझे इसके साथ चली आई हो। तनफ्फर से इसके साथ खड़े माजिद को देखा। अपनी इज्जत, अना, गरूर, सब कुछ इस शराबी और धोखेबाज इंसान के स्पुर्द कर दिया। शिद्दत कर्ब से अल्फाज मेरे हलक में अटक गए। लाख ज़ब्त के बावजूद आंसू मेरी पलकों की बाड़ें फलांगते हुए उमड़ आए। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं माजिद की बीवी हूँ और हमने आज ही निकाह किया है, इसने अपनी नाजुक सी नाक चढ़ाते हुए एक अदा से कहा और माजिद की बाहों में बाहें डाल दी। इसलिए वो आगे बढ़ गई। मेरी ज़िंदगी में एक सौतन की अजियत बर्दाश्त करना बाकी था और अब ये अजियत हर हाल में बर्दाश्त करना थी।